رخ کریں گے بنیر کا، جہاں پر اس وقت عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا اقامہ، اس اقامے کے پیچھے کیا ہے؟ اس اقامے کے پیچھے کیا ڈرامہ ہے؟ ڈرامہ یہ ہے کہ باہر اقامہ کھولو، وہاں بینک اکاؤنٹس کھولو، یہاں سے پیسہ باہر بھیجو، اور جب آپ پاکستان کا پیسہ باہر بھیجتے ہیں آپ کیسے بھیجتے ہیں؟ آپ کو ڈالر خریدنے پڑتے ہیں۔ جب آپ ڈالر خریدتے ہیں ڈالروں کی کمی ہوتی ہے، جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے روپیہ گرتا ہے، ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے۔ تو 10 سالوں میں یہ زرداری اور نواز شریف کی پارٹنرشپ میں 60 روپے ڈالر تھا، آج 125 روپے ڈالر ہے۔ اس کا مطلب کہ جو خریدار، جو خریدنے کی طاقت ہے روپے کی، وہ آدھی ہو گئی ہے۔ جب روپیہ گرتا ہے ڈالر کے مقابلے میں تو جو چیزیں باہر سے منگواتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تیل مہنگا ہو جاتا ہے۔ تیل جب مہنگا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے پٹرول کے علاوہ کیا مہنگا ہوتا ہے؟ جی، اور پھر بجلی مہنگی کیونکہ بجلی میں بھی آدھی بجلی بنتی ہے تیل باہر سے منگوا کے۔ تو لہٰذا یہ قوم سن لیں ذرا، یہ کرپشن آپ سے کیا کر رہی ہے؟ آپ کو مقروض ہی نہیں کر رہی، صرف آپ کی دولت آدھی ہو گئی ہے 10 سالوں کے اندر۔ جو قوم کا جو بھی روپے پڑے ہوئے تھے آپ کے بینکوں میں 10 سال پہلے، ان کی آدھی قیمت رہ گئی ہے۔ اور اگر نواز شریف اور زرداری کی طرح آپ کے پیسے باہر پڑے تھے تو 10 سال پہلے اگر 100 روپیہ تھا، آج 200 روپیہ ہو گیا آپ کا، باہر بیٹھے بیٹھے آپ کا پیسہ بڑھ گیا۔ تو اس لیے یہ 25 اذان ہو رہی ہے، ہلانا ابھی، میں نے ابھی آپ سے بڑی باتیں کرنی ہیں کیونکہ میں اس کے بعد اب 25 کے بعد ہی آپ کو ملوں گا جب انشاءاللہ جنگ جیتی جائے گی۔ ملک کی ترقی، آپ نے دیکھا کہ اس وقت بنیر میں عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، اور اس وقت آپ کے سامنے یہ مناظر بھی اسکرین پر موجود ہیں۔ خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ نائجیریا کرپشن کے باعث ترقی نہیں کر پا رہا۔ انہوں نے مثال دی نائجیریا کی، کہا کہ خواجہ آصف اقامہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہنا تھا عمران خان کا۔ انہوں نے مخالفین پر ایک مرتبہ پھر وار کیے اور وار کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے بعد اب زرداری کو کرپشن کا حساب دینا ہوگا۔ عمران خان اس وقت خطاب کر رہے ہیں بنیر میں جلسے سے۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن کی کثر نے قوم کو دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیل جب مہنگا ہوتا ہے تو بجلی بھی مہنگی ہو جاتی ہے، یہ کہنا تھا عمران خان کا۔ انہوں نے کہا کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سمیت درآمدی قیمتیں مہنگی ہونے سے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بات کی آج بنیر میں، انہوں نے کہا کہ 10 سال پہلے جو آپ کے پیسے بینکوں میں پڑے ہوئے تھے آج ان کی قیمت آدھی رہ گئی ہے۔ عمران خان بنیر میں اس وقت موجود ہیں اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرپٹ حکمرانوں نے ملک کو مقروض کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر میاں محمد نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور ان کے ساتھ ساتھ تنقید کرتے ہوئے آصف علی زرداری پر بھی تنقید کی اور کہا کہ نواز شریف کے بعد اب زرداری کو کرپشن کا حساب دینا ہوگا۔ عمران خان نے آج بات کرتے ہوئے جب ملکی قرضے کی بات کی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف اور بیٹوں کے پاس 300 ارب موجود ہیں۔ اس بات کا انہوں نے اظہار آج کیا اپنے جلسے سے خطاب میں۔ انہوں نے جلسے کے خطاب کرتے ہوئے آج کہا کہ 25 تاریخ کو اب میں آپ سے ملوں گا، آج آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک جنگ ہے جو ہم کو 25 جولائی کو جیتنی ہے، یہ کہنا تھا عمران خان کا بنیر میں، جہاں پر اس وقت وہ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ عمران خان نے آج جلسے میں خطاب کرتے ہوئے اپنے مخالفین کو ایک مرتبہ پھر آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق بھی بات کی، ڈالر کی قیمت سے متعلق بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے پیٹرولیم مصنوعات سمیت درآمد کی جانے والی اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور اس وقت وہ بنیر میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ جو پیسہ بہترین ہسپتالوں پہ خرچ ہونا چاہیے، آپ
بنیر جیسے لوگوں جو گیس لانے کے لیے پیسہ خرچ ہونا چاہیے, جو پیسہ انسانوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے اور جس کو کہتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ, انسانوں پہ سرمایہ کاری کرنے پہ جو پیسہ خرچ ہونا تھا وہ ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے اور ملک کو قرضوں میں ڈال دیتے ہیں. اور جب ایک ملک قرضوں میں جاتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک وہ اپنی آزادی کھو بیٹھتا ہے, اس کو جب باہر سے کہتے ہیں ڈو مور, جب امریکہ کہتا ہے ڈو مور تو کرنا پڑتا ہے کیونکہ پیسہ نہیں ہوتا, ان سے قرضے لینے پڑتے ہیں, ان سے ایڈ لیتے ہیں. ایک قوم اپنی عزت کھو بیٹھتی ہے, ہرا پاسپورٹ کی عزت دنیا میں کم ہو جاتی ہے. جو قوم آپ مجھے بتائیں ہیں کہ جو بھیک مانگتا ہے, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, لوگوں کو اس کے اوپر ترس آتا ہے لیکن عزت نہیں کرتے. اس لیے اس قوم کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنے کے لیے سب سے پہلے کرپشن, ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. اور دوسری چیز جو قرضے کر رہے ہیں, قرضوں کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے, آپ کے اوپر ٹیکس لگتے ہیں. جو قرضے جس نے دیتے ہیں وہ قرضہ واپس کرنے کے لیے پیسے مانگتا ہے. پیسے دینے کے لیے حکومت کو ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگانا پڑتا ہے. جب ٹیکس لگاتے ہیں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, جب مہنگائی بڑھتی ہے غربت بڑھتی ہے. تو بنیر کے لوگوں, یہ 25 ایک ایسا وقت ہے جو لوگوں نے ثابت کر لیا اپنے آپ کو کہ وہ کیا تھے, وہ ساری قوم کے سامنے. آپ 25 کو آپ نے نظریے کو ووٹ ڈالنی ہے. کوئی دوستی, کوئی برادری, دوستی برادری یہ سب ختم کر دیں. یہ 25 جولائی کا ہے نظریاتی الیکشن. جو لوگ بھی انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں, یہ کوئی کچھ نہیں, آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتے. کوئی انڈیپینڈنٹ کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ اقتدار میں آ کے ملک کو ٹھیک نہیں کریں گے, قانون نہیں بدلیں گے, اصلاحات نہیں کریں گے. وہ صرف اقتدار میں ہے. تو جو بھی یہاں بنیر میں انڈیپینڈنٹ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, پہلے تو میں انہیں کہوں گا اگر وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں ان کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے, آپ کو بیٹھ جانا چاہیے ہمارے کینڈیڈیٹس کے لیے, کیونکہ آپ ہماری ووٹ خراب کریں گے. اور آپ اگر ہماری ووٹ خراب کریں گے, آپ ان لوگوں کو فائدہ کروائیں گے جو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اب میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری تو الائنس تھی جماعت اسلامی کے ساتھ, لیکن جماعت اسلامی نے نون لیگ کے ساتھ کیسے الائنس کر لی؟ کہ مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ میرے ساتھ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کیس کیا ہوا تھا نواز شریف کی کرپشن کے خلاف. بے شرم نکلی ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ چلی گئی ہے. یعنی یہ ایسے ہے کہ میرے اوپر کوئی پارٹی کیس کرے اور میری جماعت اس کے ساتھ مل جائے جا کے. یہ کیسی, یعنی یہ کیسی بے شرمی ہے. تو اوپر سے میں نے سنا ہے یہاں ساتھ ہی بلاول بھٹو بھی الیکشن لڑنے آئے ہیں ملاکنڈ میں. تو بلاول بھٹو سے ہم یہ پوچھیں گے کہ بلاول جی ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کے والد بمبینو سنیما کے بلیک کرتے کرتے اربوں پتی کیسے بن گئے, اور یہ بتا دیں کہ آپ کے والد صاحب کی باہر کتنی جائیداد ہے. یہ بھی بتا دیں کہ 20 سال پہلے کتنی جائیداد تھی اقتدار سے پہلے اور آج کتنی جائیداد ہے. اور بلاول سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا. اور اگر اس نے سچ بول دیا, اگر وہ سچ بول دیا پھر کیا ہوگا؟ اس لیے وہ سچ نہیں بول سکتا. اس لیے میں آپ سب کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ 25 جولائی پاکستان کی تاریخ کا وہ دن ہے جب ہم اپنا راستہ بدل سکتے ہیں. ایک طرف ہے تباہی کا راستہ, قرضوں کا راستہ, ذلت کا راستہ, چوری کا راستہ. دوسری طرف ہے نئے پاکستان کا راستہ,
ایک وہ پاکستان جو قائد اعظم بنانا چاہتے تھے, جو علامہ اقبال کی خواب تھی. اور میں آخر میں جاتے جاتے ہمیں خبر ملی ہے کہ نواز شریف جمعے کو آ رہا ہے واپس. سارے اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ لاہور ایئرپورٹ پہنچنا. اور لاہور ایئرپورٹ کیوں پہنچنا؟ کیونکہ کوئی نواز شریف کشمیر فتح کر کے آ رہا ہے؟ کیا ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہے؟ ویسے واقعی کرپشن کا ورلڈ کپ جیت کے ہی آ رہا ہے. یعنی وہ کہہ رہا ہے, نواز شریف اصل میں کہہ رہا ہے مجھے استقبال دو لاہور ایئرپورٹ پہ, کیونکہ میں نے تمہارا پیسہ چوری کیا, پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گیا, پکڑا گیا, نکالا گیا, لیکن آ کے میرا بڑا استقبال کرنا. میں اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں, قوم تباہ ہوتی ہے معاشی طور سے پہلے اخلاقی طور پہ مرتی ہے قوم. جب قوم اخلاقی طور پہ مرتی ہے تباہ ہو جاتی ہے. اچھا جب بھی یہاں حکومت جاتی ہے,